الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. آمین یا رب العالمین. سورہ شعراء جو 19ویں پارے میں ہے اور اس کی ابتدائی 19 آیات ہی ہم نے پڑھی ہے. دوسرے رکوع سے آیت نمبر 10 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جو ہے اللہ نے وہ نقل کیا ہے. گزشتہ نشست میں فرعون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ تھا اس میں فرعون کا جو حصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. اب آگے سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے محل میں پلے ہو اور ہمارے ہی ایک بندے کو قتل کر کے چلے گئے تو گویا تم نے ناشکری کی روش اختیار کی ہے، ٹھیک رویہ اختیار نہیں کیا. اس کا جواب دیا ہے قال فعلتها اذا وانا من الضالین. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں نے کیا تھا وہ کام جب میں سیدھی راستے کی تلاش میں تھا، یعنی بالکل جوانی کی عمر تھی اور اس جوانی کی عمر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو قبطی قوم نے دبا کے رکھا ہوا تھا، ان پہ ظلم ڈھاتے، جس کی وجہ سے ایک ریئیکشن ان کے ہاں تھا. اس ریئیکشن سے مغلوب ہو کے انہوں نے اپنی قوم کے ایک بندے کی ہیلپ کی، لیکن وہ سامنے والے کو مارنا نہیں چاہتے تھے. ایک گھونسا مارا ہے وہ مر گیا. تو فرمایا کہ اس وقت بہرحال اگرچہ کہ انبیاء کبھی بھی پیدائشی ہی انبیاء ہوا کرتے ہیں اور کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوتے معاذ اللہ، لیکن اللہ پہ یہ کہا نا ضالین، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت میں راہ حق کا متلاشی تھا. اگرچہ کہ فطرت پر قائم تھے لیکن ظاہر ہے کہ نبوت تو بعد میں ظاہر ہوئی ہے، وہی تو بعد میں آئی ہے. لہذا اس معنی میں کہا کہ اس وقت تک میرے لیے چیزیں بھی بالکل واضح نہیں تھی. پھر فرمایا ففررت منکم لما خفتکم، پھر تمہارے جبر ہی کی وجہ سے میں عدالت کے اندر پیش نہیں ہوا، تمہارے خوف کی وجہ سے کہ تمہاری عدالتیں جو ہیں وہ ٹھیک فیصلے نہیں کرتی، ان کے ہاں قومی تعصب ہے، وگرنہ قتل خطا جو ہے اس کی سزا موت نہیں ہوتی. جبکہ انہوں نے خود ہی ون وے ٹریفک چلائی اور اس کے ذریعے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کر دیا موت کا. تو یہ کہا کہ میں تمہارے خوف سے پھر وہاں سے چلا گیا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی، یعنی اس سے مراد کہ عمر کی بلوغت کو پہنچے، عقل پختہ ہوئی، اللہ نے حکمت عطا فرما دی. نمبر 2 وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر مجھے نبوت اور رسالت بھی عطا فرما دی. اب میں تمہارے سامنے ایک پیغمبر کی حیثیت سے کھڑا ہوں. اب وہ موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے گھر میں پلا ہے اب میں وہ نہیں ہوں، بلکہ اب میں اللہ کا نمائندہ بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہوں. اور دوسری بات اس نے کہی تھی کہ تم میرے گھر میں پلے ہو، وہ اپنا احسان جتلایا. بتانا کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر بعض فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے بنیادی بین الانسانی کچھ اصول رکھے ہیں جس کے تحت انسان جس کے ہاں پلتا ہے، جس سے کھاتا پیتا ہے، اس کے سامنے ذرا سرنگو رہے. تو اس کی بنیاد پہ اس نے کہا کہ تم تو میرے گھر میں پلے تھے. اس کا جواب دیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّوهَا عَلَيَّ، اور یہ نعمت کہ تم جس کا احسان مجھ پر دھر رہے ہو کہ میں تمہارے گھر میں پلا ہوں، أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. تو اگر تمہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ تقاضا یہی ہے شرافت کا، تو ذرا اپنے گریبان میں بھی تو منہ ڈالو کہ تم نے پورے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے.
یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تم دوسروں سے انسانیت ایکسپیکٹ کرتے ہو اور خود تم اخلاقی اعتبار سے کتنے انحطاط کا شکار ہو۔ اگرچہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مسئلہ بیان فرما دیا کہ میرا قطع خطا تھا اور اب اللہ کے حکم سے میں آیا ہوں، لیکن تم بھی تو اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم نے کیا ظلم کیا ہے کہ 6 لاکھ لوگ، ایک پوری قوم ہی کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اپنی تمہاری یہ حیثیت ہے تمہارے اخلاق کی۔ تو اس پر گویا اسے آگے سے جواب نہیں آیا۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو اب موسیٰ نے اس نے پوچھا ہے فرعون نے، قال فرعون وما رب العالمین، یہ کون ہے سارے جہانوں کا رب جس کے بارے میں تم کہتے ہو اس نے مجھے پیغمبر بنایا؟ یہ کون ہے کون ہے یہ تمام جہانوں کا رب؟ اس کا جواب دیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، قال رب السماوات والارض وما بینہما، میرا رب وہی رب ہے کہ جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ زمین اور آسمان کے مابین ہے اس کا رب بھی وہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ زمین و آسمان کی طرف توجہ اس لیے دلوائی ہے کہ یہ خود تو نہیں بن گئے، یہ خود سسٹم چل تو نہیں رہا، تو جس نے ان کو بنایا ہے، جو ان ساری چیزوں کو پال رہا ہے، چلا رہا ہے، میں اسی رب کا نمائندہ ہوں۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یقین 2 معنی میں آیا ہے، ایک تو یہ کہ میری بات پہ یقین کر لو، معنی دوسرا کس بات پر یقین کرو کہ کائنات خود نہیں بنی، کسی نے بنائی ہے، خود نہیں چل رہی، کسی نے چلائی ہے، تو اسی پروردگار کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں۔ اب جب یہ ڈیبیٹ کی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے، ذرا تصور دل میں لائیں، فرعون کا دربار ہے، وہ بہت بڑا بادشاہ، چاروں طرف درباری ہوں گے، سامنے جناب موسیٰ ہے، ساتھ میں ہارون ہے، اور گفتگو فرما رہے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا، اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کے اندر بڑا وزن ہے، تو اس نے اس کو چٹکیوں کے اندر اڑانے کی کوشش کی۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے وزراء سے کہا جو ارد گرد تھے، کیا تم سن رہے ہو اس کی بات؟ یعنی اس سے طنز کیا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی ڈبیٹ سے رکے نہیں، تقریر سے رکے نہیں، کہا قال ربکم، اب انہوں نے سارے جو وزراء تھے ان کی طرف رخ کر کے کہا وہ تم سب کا بھی رب ہے، وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور جو تم سے پہلے تمہارے باپ دادا گزر گئے ان کا بھی وہی رب ہے جس کی دعوت میں نے پیش کی ہے۔ اس پر فرعون نے کہا ہے، جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی انسپائر کر لیا، ان کے سامنے بھی مضبوط بات رکھی ہے، اس سے فرعون گھبرایا کہ میرے درباری بھی میرے خلاف نہ ہو جائے، لہذا اس نے ایک اپنا سمجھیے کہ ایک پروپیگنڈا، اپنا ایک بیانیہ گھڑا ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہا فرعون نے بے شک تمہاری طرف جو بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً پاگل ہے، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے جس کی کوئی سمجھ معاذ اللہ نہیں آ رہی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مصر کی بادشاہت میری ہے، یہاں کا بالادست حکمران میں ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی توجہ دلائی کہ تم تو دنیا کے اندر عارضی طور پر اگر حکمران ہو تو ہو بھی بالکل چھوٹے سے حصے مصر ہی کے، جبکہ کائنات تو پوری بہت وسعت لیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، فرمایا موسیٰ نے کہ رب العالمین وہی ہے کہ جو مشرق کا رب ہے اور مغرب کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کا بھی رب ہے۔ تم اپنی تھوڑی سی بادشاہت کو جو عارضی ہے، ظاہر ہے کہ وہ یہ کلیم تو نہیں کر سکتا تھا کہ کائنات میں نے بنائی ہے، کیونکہ اگر وہ کہتا تو کتنے بڑے اس سے ہوتے کہ جو کہتے بھائی تم تو خود ہمارے سامنے پیدا ہوئے، یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا۔ جب وہ کہتا ہے نا میں رب ہوں، تو وہ کہتا ہے میں حاکم ہوں، میں بالادست ہوں، میری بات چلے، اس معنی میں وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، ورنہ زندگی اور موت کا رب اپنے آپ کو تو وہ نہیں کہتا، اور زمین و آسمان کا رب تو نہیں کہتا۔ وما بینہما ان کنتم تعقلون، اس کا بھی جو ان کے درمیان ہے اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ اب اس نے کہا ہے
قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون نے کہا اگر تم نے بنایا میرے سوا کسی اور کو معبود، کسی اور کو الہ مانا۔ یہ اور کسی کو الہ ماننے سے مراد کیا ہے؟ میں نے یہ کہا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ زمین و آسمان میں نے بنائے ہیں، اس کا وہ تقاضا نہیں تھا۔ اس کا تقاضا کیا تھا؟ جو میں کہتا ہوں وہ مان۔ اس کے برعکس اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ مان۔ لہذا اس معنی میں کوئی بھی شخص اگر کہے کہ میں بالکل آزاد ہوں، میری مرضی چلنی چاہیے، میں کسی آئین وائن کو، کسی قاعدے اور ضابطے کو نہیں مانتا، تو وہ بھی ایک طرح سے خدائی ہی کا مدعی ہے۔ اس نے تو برملا کہہ دیا، جیسے مولانا روم رحمہ اللہ نے کہا ہے، نفس ماہم از کمتر فرعون نیست اورعون ایراؤن نیست، کہ میرا نفس بھی فرعون ہے۔ اس کے پاس لاؤ لشکر تھے، اس نے تو علل اعلان کہہ دیا انا ربکم العالی۔ یہ اس کے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، یہ تو نہیں کہتا کہ انا ربکم العالی، لیکن چاہتا یہ بھی یہی ہے کہ میری حکومت ہو، میری بات ہی مانی جائے، جو میں چاہتا ہوں وہی۔ اور آج کے استعمار ویسٹ اور اس کے ذریعے سے جو نصاب تعلیم ایک وضع کیا گیا، جس کے ذریعے سے مادر پدر آزادی کا تصور، یہ بھی سارے کے سارے گویا خود خدائی کے مدعی ہیں۔ یعنی اس نے کہا اگر میرے بیانیے کے علاوہ، میرے قوانین کے علاوہ کسی اور قوانین کا تذکرہ کیا، کچھ اور باتوں کی بات کی، تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو موسیٰ جان لو میں تمہیں قید کر دوں گا، قید خانے میں ڈال دوں گا۔ اور قرآن کریم کے اندر آگے بھی آیا ہے، سورہ توبہ کے اندر مزید بھی آ جائے گا کہ یہ خود بھی بعض خداؤں کی عبادت کرتا تھا، اپنی عبادت نہیں کرواتا تھا، اس کی عبادت اسی سینس میں تھی کہ جو میں قاعدہ ضابطہ بنا دوں، جو کلیہ قانون میں بنا دوں، بس اسی کو تسلیم کیا جائے۔ اس معنی میں قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اور یہی کیفیت آج کی ہر شخص کی ہے کہ جو کہتا ہے میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ اور اس نے کہا اگر تم نے اس کے علاوہ کوئی بات کہی تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اب اس پر موسیٰ علیہ السلام نے بڑی واضح بات کی، اس نے آگے سے جیل کی دھمکی دی۔ فرمایا قال اولو جئتوک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ اس سے ظن ہے نا کہ اس سے سمجھ نہیں آئی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس سے پتہ نہیں چلا۔ اگر اسے واقعی پتہ چل جاتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو پھر میرا یہ رد نہ کرتا۔ لہذا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ تم مجھے جیل میں ڈال دو گے، اگرچہ کہ میں تمہارے پاس ایک واضح چیز لے آؤں، میں کوئی نہ کوئی معجزہ تمہیں دکھا دوں، میں کوئی نہ کوئی ایسی شے تمہیں دکھا دوں جس سے تمہیں پتہ چل جائے کہ میں پیغمبر ہوں، تو تاکہ تم میری بات مان لو۔ اس پر پھر انہوں نے کہا قال فأتی بہ، اچھا کوئی معجزہ رکھتے ہو، کوئی ایسی چیز تمہارے پاس ہے جس سے مجھے بتا سکتے ہو کہ تم پیغمبر ہو، تو دکھاؤ ذرا وہ کیا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو معجزات عطا کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، جب وہ زمین پر پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو جس طرح ایک چمکتا ہوا گلوب ہوتا ہے اس طرح سے وہ بن جاتا تھا۔ لہذا اس نے کہا مجھے دکھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَى عَصَاهُ، تو ڈال دیا موسیٰ نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی، اپنا ڈنڈا اس کے سامنے۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو ڈنڈا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب وہ ڈر گیا ہے، دربار ہے، اتنا بڑا سانپ بن گیا۔ اسرائیلی روایات کے اندر تو بہت ہی بڑا سانپ بن گیا تھا، اور یہاں پہ ثعبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اژدہا، بڑا سانپ، جیسے ایناکونڈا وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے، نیشنل جغرافی چینل پہ موویز بھی کچھ بنی اس طرح کا۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے سانپ، یہ تیز نہیں ہوتے، اس کے برعکس جو چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے وہ بڑی تیزی سے چلتا ہے۔ قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو سانپ ان کے ایسا سے ظاہر ہوتا تھا اسے ثعبان کہا، یعنی اس کا بہت بڑا حجم تھا، بڑا تھا، لیکن حیہ بھی کہا جس کا معنی کہ بہت تیز بھی تھا، اب بہت بڑا بھی تھا اور بہت تیز بھی تھا۔
اب جب اس نے یہ دیکھا ہے تو فرعون جو ہے روایات کے اندر ہے کہ گھبرا گیا کہ کہیں یہ سانپ جو ہے اسے کاٹ ہی نہ لے، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ نکالا بغل میں سے ڈال کر باہر،